سنہرا اسلامی دور، خلیفہ ہارون رشید کی زندگی کی کہانی، کتنی حقیقت کتنا افسانہ۔ بی بی سی ریڈیو 3 کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کے اس قسم میں پروفیسر جولیا برے نے خلیفہ ہارون رشید کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے زمانے کا بغداد کیسا تھا۔ ہارون رشید کو ایک اچھے اور فن کی قدر کرنے والے حکمرانوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، تاہم اس بات کے بھی کافی شواہد ہیں کہ مستقبل کے بارے میں ان کی ناقص منصوبہ بندی خون خرابے اور افراتفری کی باعث بنی۔ مگر کیسے؟ پڑھیے پروفیسر برلے کے اس مضمون میں بی بی سی ریڈیو 3 کی اس سیریز میں سن 750 سے 1258 تک کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس سیریز میں اس دور کے اہم واقعات اور شخصیات کے علاوہ فن تعمیر، طب کے شعبے میں کام، ایجادات اور فلسفے جیسے مضامین میں اہم پیش رفت کا ذکر ہوگا۔ ریڈیو پر نشر ہونے والے اس سیریز کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہارون الرشید وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ مشہور داستان الف لیلہ کے خلیفہ، مصنف ٹینشن کے نیک دل ہارون رشید، لیکن ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمارے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا دور خلافت کا سنہرا دور تھا۔ ہارون رشید کی تخت نشینی پر ان کی سلطنت وسط ایشیا سے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور کے بارے میں ٹینسن نے لکھا ہے کہ ایک اچھا وقت، ایک اچھی جگہ، کیونکہ یہ نیک ہارون رشید کے عروج کا زمانہ تھا۔ لیکن وہ دور کتنا اچھا تھا، اس دور کے سنہرے ہونے کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا، اور یہ شاید خلافت کی انتہائی الجھی ہوئی 600 سالہ تاریخ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے۔ ان 600 برسوں میں سن 786 سے سن 809 تک ہارون رشید کا دور خلافت 20 برسوں سے کچھ زیادہ ہے۔ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فنون لطیفہ، سائنس اور ادب میں بہت سا بہترین کام ہارون رشید کے بعد ابھی آنا تھا۔ ہمارے نزدیک ہارون رشید اور بغداد کا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بغداد بہت زبردست جگہ رہی ہوگی، بالکل اس طرح جیسے الف لیلہ میں پیش کی جاتی ہے۔ لیکن وہ حقیقت میں کیسا تھا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہارون رشید کے بغداد کا اب کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خلافت کے دور کے آخری 10 برسوں میں ان کا پسندیدہ شہر شام کا علاقہ تھا، جو بغداد سے شمال میں خلافت کی بازنطینی سلطنت کے ساتھ ملنے والی شمال مغربی سرحد کے قریب واقع تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اب رقہ میں صرف محلات ہی نہیں بلکہ فیکٹریاں بھی دریافت کی ہیں۔ 8ویں صدی میں فیکٹریوں کا تصور یقین پرجوش کر دینے والا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں صنعت کو فروغ دینے میں ہارون رشید کا خود کتنا ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارون رشید کے بارے میں ہم کہانیوں سے جو جانتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو قرون وسطیٰ کی تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور شاید جدید دور آثار قدیمہ کی دریافتیں ہمیں مزید کچھ نیا بتائیں۔ قرون وسطیٰ کی دستاویزات پڑھیں تو ہارون رشید اپنی زیادہ تر بالغ زندگی میں ایک کمزور انسان نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے خلافت جاتے جاتے بچی تھی، جو اپنی والدہ اور اہلیہ زبیدہ کے زیر اثر تھے، اور جن کی حکومت کا زیادہ تر انتظام بیوروکریسی چلا رہی تھی، جو بارے مکید خاندان کے زیر اثر تھی۔ اپنے دور حکومت کے آخری حصے میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور اپنے بارمکید خاندان برمکیان کو جیل میں پھینک دیا اور اپنے پسندیدہ جعفر کو قتل کر دیا، لیکن وہ مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکے۔ وراثت کے باقاعدہ نظام کی عدم موجودگی میں انہوں نے خلافت کا عہدہ اپنے اور زبیدہ کے بیٹے امین کو اور آدھی سلطنت امین کے سوتیلے بھائی مامون کو دینے کا وعدہ کیا، جو ایک لونڈی کے بیٹے تھے۔ ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور بغداد کھنڈر کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ مامون نے امین کو مروا کر تخت پر قبضہ کر لیا اور آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ ان واقعات کی روشنی میں تاریخ کے کردار ہارون رشید کی سیاسی میراث کو شاندار نہیں کہا جا سکتا، اور اگر ان کا سنہرا دور تھا تو وہ بہت مختصر تھا۔
ان کا اپنی عمر کی 40 کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن داستان الف لیلہ کا ابدی کردار ہارون رشید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون رشید کی موت کے کچھ عرصے کے بعد منظر پر آ گیا تھا۔ یہ وہی ہارون ہے جو ہماری یادوں میں زندہ ہے۔ وہ ان اچھے دنوں کی یادیں ہیں جو کبھی تھے ہی نہیں، لیکن شاید ہو بھی سکتے تھے۔ ماضی کئی بار آگے چل کر برے وقتوں میں امید کی کرن بن کر بھی سامنے آتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک نیک دل حکمران ہیں بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک حکمران مہذب معاشرے کے قیام کے لیے کرتا ہے۔ وہ دانشوروں اور شعراء کے سرپرست ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ ایک رومانوی ہیرو ہیں، ایک نرم دل اور خوبصورتی کے دلدادہ انسان، خاص طور پر ایسی خوبصورت لونڈیوں کے جو ہوشیار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور جنہیں موسیقی اور شاعری پر دسترس حاصل تھی۔ وہ پیار کرنے والے شوہر ہیں، ان کی بیوی بھی ان سے پیار کرتی ہیں۔ زبیدہ نے جو ذہین، سخی اور نیک دل عورت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں صاحب حیثیت تھی، ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بڑے بڑے فلاحی کام کیے، خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایسے پروجیکٹس بنوائے جنہیں اپنی انفرادی حیثیت میں اچھے الفاظ میں اور پیار سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہارون رشید آج بھی زندہ ہیں اور صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ طویل عرصے سے عرب ٹی وی چینلوں پر نشر ہونے والے ڈراموں میں بھی جو یوٹیوب پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی کے ہارون رشید، ان کے اہل خانہ، درباریوں اور رایا کو ان ڈراموں میں اپنے جذبات کو پرکھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے المیوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کی وفاداری کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ تشدد سے بھرپور ایک انتہائی دغا باز ماحول میں جی رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے حوادث سے نمٹنے میں اور اس دوران زندگی میں سمجھوتے کرتے ہوئے وہ آرٹ اور اخلاقی حسن کو جنم دیتے ہیں۔ ہارون رشید اور ان کے دور کے لوگوں کی ٹی وی پر دکھائی جانے والی یہ تصاویر آج کے عربوں کو اصل میں آئینہ دکھانے کے مترادف ہیں۔ قرون وسطیٰ کی کہانیوں اور ٹی وی کے ہارون میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں، بالکل ویسے جیسے شیکسپیئر کے تاریخ پر مبنی ڈراموں کے کردار۔ وہ زندگی کے ان ڈراموں، امکانات اور نظریات کا مرکز ہیں جن سے ہم سب مانوس ہیں۔ ہم تاریخ کے ہارون رشید سے کہانیوں کے ہارون رشید تک کیسے پہنچے اور کیا وہ ایک ہی انسان ہیں؟ تو متفق ہیں کہ ہارون رشید ممیز بوائے تھے۔ ان کی والدہ خضران غلام کنیز تھی، جن سے ان کے والد خلیفہ المہدی تھے، جو ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے۔ انتہائی غیر روایتی عمل میں انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ اس رومانوی آغاز کے بعد حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ المہدی کا کم عمری میں انتقال ہو گیا۔ ان کے خضران سے 2 بیٹے تھے جنہوں نے باری باری خلیفہ بننا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم اس وقت ان کی درست عمر کیا تھی، لیکن اندازہ ہے کہ ان عمریں 20 برس کے آس پاس تھی۔ ان کے پیغمبروں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر رکھے گئے تھے، جو کہ ایک اچھا شگون ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں میں سے کسی دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ موسیٰ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اس بچے کو ملے، اور انہوں نے ہارون کے ساتھ ولی عہد کا سلوک کرنے کے بجائے انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ ہارون کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس موقع پر خضران آگے بڑھی اور معاملات اپنے ہاتھ میں لیے۔ وہ خلیفہ المہدی کی زندگی میں بھی بااختیار ہی رہی، لیکن موسیٰ نے ان کی بھی توہین کی اور انہیں خواتین کے معاملات سے نمٹنے اور ریاست کے معاملات سے دور رہنے کے لیے کہا۔ یہ ذاتی لڑائی نہیں تھی بلکہ ان مفادات کا ٹکراؤ تھا جو المہدی کے دنوں میں سے سر اٹھا چکے تھے۔ خضران اور بار مکید خاندان نے مل کر موسیٰ کو تخت سے اتار کر ہارون کو خلیفہ بنانے کے لیے سازشیں شروع کر دی تھی۔ موسیٰ کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ کچھ حوالے خضران پر ان کو زہر دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک حوالے کے مطابق خضران نے ایک کنیز کے ذریعے موسیٰ کے منہ پر تکیہ رکھ کر ہلاک کروا دیا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں ایک غیر دلچسپ روایت کے مطابق موسیٰ کا انتقال پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوا۔ موسیٰ کی ہلاکت سے ہارون کی بجائے دراصل بار مکید خاندان کا دور شروع ہوا۔ بار مکید اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔
یہ خاندان ماضی میں وسطی ایشیا میں بدھ مت کی ایک بڑی عبادت گاہ کا نسل در نسل نگران ضرور رہا تھا، لیکن اب وہ لوگ مقامی رنگ میں ڈھل چکے تھے اور عربی زبان بولنے والے مسلمان تھے۔ خلافت کے حکومتی ڈھانچے میں اپنی جگہ بنا چکے تھے اور اپنی حیثیت قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ماہر اسٹیٹس مین تھے جو اپنے آقا کی زندگی کا درد اپنے سر لینا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی دولت مند اور کھلے دل کے مالک تھے اور وسیع پیمانے پر وفاداریاں خریدنا ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ بار مکید خاندان کی ایک عورت نے ہارون کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا۔ اس اعتبار سے بار مکید خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا اور اس زمانے میں دودھ کا رشتہ خون کے رشتے کی طرح مضبوط بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بار مکید خاندان کے ایک بزرگ یحییٰ ہارون کے استاد اور سرپرست بھی رہے تھے۔ ہارون ان کو والد کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ یحییٰ ان کے وزیر بن گئے تھے اور یحییٰ کے دونوں بیٹوں نے باقی ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لی۔ ہارون کا رضائی بھائی فضل قابل اعتبار اور لائق تھا، جبکہ جعفر ذہین اور دلکش شخصیت کا مالک تھا اور ہارون کا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ ان گہرے خاندانی رشتوں اور جذباتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ہارون رشید کے دور کی کہانی فیملی ڈرامہ کے طور پر لکھی گئی ہے۔ اس کہانی کا ہر واقعہ اتنے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں ٹھوس شواہد تلاش کرنا مشکل ہے، لیکن یہ تمام کہانیاں خاندانی رشتوں کی کہانیوں کی طرز پر بیان کی گئی ہیں، جن میں مرکزیت، شخصیات، احساسات، جذبات، حسد، خوف اور محبت کے نفرت میں بدلنے کو حاصل ہے۔ لیکن یہ تمام کہانیاں خاندانی رشتوں کی کہانیوں کی طرز پر بیان کی گئی ہیں، جن میں مرکزیت، شخصیات، احساسات، جذبات، حسد، خوف اور محبت کے نفرت میں بدلنے کو حاصل ہے۔ موسیٰ کی ہلاکت کے بارے میں بھیانک روایات اس کی ایک مثال ہیں۔ ایک اور مثال یہ سوال ہے کہ ہارون کیوں فضل اور یحییٰ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے جعفر کو کیوں مروایا۔ ہارون کو محسوس ہونے لگا تھا کہ بار مکید خاندان پر انحصار کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اور گھٹن کا شکار ہونے لگے تھے، اور دوسرا یہ کہ انہیں بار مکید خاندان خاص طور پر جعفر کی شہرت کھٹکنے لگی تھی۔ اس کے استعارے کے طور پر ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ہارون نے بار مکید خاندان پر حاوی ہونے کی کوشش کی اور جعفر کو اپنے بس میں حامل کرنے کے لیے خاموشی سے اس کی بہن عباسہ سے شادی کروا دی اور پھر دونوں کو اکٹھے سونے سے منع کر دیا۔ ظاہر ہے ان دونوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور ہارون نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جعفر کو مروا دیا۔ مورخین صدیوں سے اس کہانی کو جھوٹ تو کہہ رہی ہیں، لیکن وہ خود بھی اس دوران بار مکید خاندان کے زوال کی کوئی سیاسی طور پر قابل قبول وضاحت دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تاریخ کے اعتبار سے ایک حقیقی وضاحت ان کے بیٹے امین کے انجام کی کہانی ہے، بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ نے ہارون کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وارث قرار دیا تھا، بالکل اسی طرح امین نے خلافت اپنے بیٹے کے بجائے اپنے بھائی مامون کو دینے کا سر عام کیا گیا وعدہ توڑ دیا۔ بار مکید خاندان کے ساتھ اقتدار کی طویل شراکت داری کے دوران خلیفہ ہارون رشید کے لیے ایک بڑا سیاسی پروجیکٹ ہے اپنے بیٹوں کو اقتدار کی منتقلی کا تھا، لیکن یہ پروجیکٹ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ یہ انسانی فطرت یا کم سے کم اس کہانی کے کرداروں کی فطرت کے خلاف تھا۔ ایک بار پھر اس بات کو بھی استعارتاً ایک کہانی کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، جس میں سوال یہ ہے کہ اخلاقی طور پر کمزور انسان کو اقتدار منتقل کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات زبیدہ اپنے بیٹے امین کے ساتھ حاملہ ہوئی، انہوں نے خواب دیکھا جس میں 3 عورتیں ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا کیسا ہوگا۔ ان عورتوں نے بتایا کہ وہ بیکار، دغاباز اور بے وقوف ہوگا۔ جس رات امین کی پیدائش ہوئی وہی تینوں خواتین دوبارہ ان کے خواب میں آئی اور اپنی پیشن گوئی دہرائی۔ جس رات انہوں نے امین کا دودھ چھڑوایا، یہی خواتین آخری بار ان کے خواب میں آئی اور کہا کہ اس کے عیب اس کے زوال اور موت کا باعث بنیں گی۔ نجومیوں کے تمام تر خوش کن ذائچوں اور امین کی اعلیٰ تربیت کے باوجود وہ پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی۔ اس کہانی کا سبق بتایا جاتا ہے کہ انسانی کردار اس کا نصیب ہوتا ہے، لیکن اس سے الٹ مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اپنے نصیب کا علم انسان کا کردار بنا یا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ عہد ہے کہ وہ اپنے اقتدار اپنے بھائی کو منتقل کریں گے۔ پہلی بار امین سے 5 برس کی عمر میں لیا گیا تھا، پھر 15 سال کی عمر میں، جب 20 برس کی عمر میں کچھ عرصے بعد انہیں اقتدار ملا تو اس عہد کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنے کا انہیں بہت وقت مل چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں طاقت حلف کی پابندی نہیں تھی، قانون کا عمل دخل تو اس سے بھی کم تھا۔ ہر خلیفہ خود طاقت حاصل کرتا
اور اسے شکل دیتا تھا، تو ہارون نے خود بارے مقید کی موجودگی میں اور ان کے بعد طاقت سے کیسے نمٹا؟ ان کے حاصل کرنے کے لیے طاقت تھی کتنی؟ انہوں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے بارے مقید خاندان کو ریاست کے معاملات چلانے دیے، یعنی انہوں نے اپنے والد سے ورثے میں ملی طاقتور بیوروکریسی کا اپنا کام جاری رکھنے دیا۔ لیکن انہوں نے کچھ نئی چیزیں بھی متعارف کروائی۔ انہوں نے اس خیال کو فروغ دیا کہ خلافت کو اپنے آپ کو ایک مذہبی منصب کے طور پر ثابت کرنا ہے، اور انہوں نے اس خیال کو مقبول کرنے کے لیے کام کیا۔ وہ مستقبل مسیحی بازنطینی سلطنت کے خلاف جہاد پر مشن روانہ کرتے رہے اور کئی بار خود بھی ان کی قیادت کی۔ انہوں نے کئی بار حج کیا اور مقدس مقامات پر قیمتی چڑھاوے چڑھائے۔ یہی طریقہ زبیدہ کا بھی تھا، جنہوں نے مکہ اور مدینہ میں پانی کی سپلائی کی ایک سکیم کے لیے اور ان دونوں شہروں کے راستے میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خطیر رقم خرچ کی۔